دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں، آپ کی خدمت میں جزت جان کا سلام پہنچے۔ خداوند یسوع کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم بائبل کی بات اسکائپ کے ساتھ کی آئی ڈی پر عبرانیوں کی کتاب پڑھ رہے تھے، جو کہ مقدس پولوس رسول نے عبرانیوں کے نام خط لکھا ہے، اس کے بارے میں۔ تو پہلا باب ہم نے دیکھا جو کہ محبت کے بارے میں ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس میں لکھا ہے کہ اگلے زمانہ میں خدا نے بڑے بڑے عالم بھیجے، فرشتوں کے ذریعے، عالموں کے ذریعے باتیں کرتا تھا، اور یہ اس کی محبت تھی۔ اور اس کے بعد خدا کی محبت نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس جہاں میں بھیجا۔ تو پہلا باب جو ہے وہ محبت کے بارے میں ہے۔ دوسرا باب آج ہم دیکھتے ہیں، جبکہ دوسرا باب جو ہے وہ تابعداری کے بارے میں ہے، کس طرح تابع رہنا ہے اسی محبت کو جو ہمارے درمیان میں قائم رہی اکلوتے بیٹے کے ذریعے، اسی محبت کو بیان کرتی ہے اور انہی فرشتوں کی بات کرتی ہے جو ہمارے درمیان میں پہلے ہوتے رہے ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں مقدس انجیل میں سے مقدس پولس رسول کا خط، دوسرا باب، یہ تقریباً 1 آیت سے لے کر اور 18 آیات تک موجود ہے۔ تو ان میں ہم آیات کے مطابق آہستہ آہستہ آگے چلتے جائیں گے۔ سب سے اچھی بات جو محبت کے پیغام سے پہلے باب نے ہم نے دیکھی، پہلا باب اس کی پہلی، دوسری، تیسری آیت میں دیکھی۔ اسی پہلے باب میں آخری آیت جو 14ویں آیت ہے وہ ہمیں بیان کرتی ہے، اور اس 14ویں آیت کے ذریعے سے ہم یسوع کی اور فرشتوں کی ان خدمت کو دیکھیں گے۔ تو عبرانیوں کا خط پہلا باب، اس کی 14 آیت دیکھتے ہیں۔ کیا وہ سب خدمت گزار روحیں نہیں جو نجات کی میراث پانے والوں کی خاطر خدمت کو بھیجی جاتی ہیں؟ اب یہاں پہ وہ روحیں جو خدمت کے لیے بھیجی گئیں، کن کے لیے بھیجی گئیں؟ میراث پانے والے لوگوں کی خاطر۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مکاشفہ کی کتاب اس کے دوسرے باب میں وہ فرشتے اور فرشتوں کو روح بھی کہا ہے اور فرشتوں کو چراغ بھی کہا ہے۔ خدمت گزار روحیں نہیں جو نجات کی میراث پانے والوں کی خاطر خدمت کو بھیجی جاتی ہیں، یعنی فرشتے وہ روحیں ہیں جو خدمت کرتی ہیں، کس میں؟ میراث پانے والوں لوگوں کے لیے، اور انہیں خدا کی میراث میں شامل کرتے ہیں۔ تو دوسرا باب دیکھیں، 1، 2، 3 آیت پڑھتا ہوں اور پھر ہم اس کی تشریح دیکھیں گے کہ مقدس پولس رسول نے کس طرح بیان کیا ہے۔ لکھا ہے، اس لیے جو باتیں ہم نے سنی ان پر اور بھی دل لگا کر غور کرنا چاہیے، تاکہ بہ کر ان سے دور نہ چلے جائیں، کیونکہ جو کلام فرشتوں کی معرفت فرمایا گیا تھا جب قائم رہا اور ہر قصور اور ہر نافرمانی کا ٹھیک ٹھیک بدلہ ملا، تو اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم کیوں کر بچ سکتے ہیں؟ تو یہاں اسی 14ویں آیت کو کھول کر بیان کیا گیا ہے، اور ہمیں کہا گیا ہے کہ ہمیں دل لگانا چاہیے اور غور سے سننا چاہیے۔ سنیں اس طریقے سے تاکہ ہم سمجھ سکیں، اور سمجھیں اس طریقے سے کہ اچھی طرح سے سنیں تاکہ ہمیں سمجھ آئے، اور جب ہم دل لگائیں گے تو ہماری سمجھ جو ہے وہ خدا کی سمجھ میں بدل جائے گی، خدا کی پسند میں بدل جائے گی۔ تو لہذا غور کرنا چاہیے۔ کیا غور کرنا چاہیے؟
کہ بہہ کر ان سے دور نہ چلے جائیں. کن سے دور نہ چلے جائیں؟ انہی فرشتوں کی باتیں، انہی فرشتوں کے پیغام جو کہ لکھا ہے، کیونکہ جو کلام فرشتوں کی معرفت فرمایا گیا تھا جب وہ قائم رہا تو ہر قصور اور نافرمانی کا ٹھیک ٹھیک بدلہ ملا. یعنی ہم جانتے ہیں کہ یہاں پہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو کلام ہمیں میراث حاصل کرنے کے لیے فرشتوں کی معرفت جو خدمت گزار روحیں تھیں ہمیں بیان کیا، اور جو کچھ انہوں نے بیان کیا ہمارے لیے وہ قائم رہا، اور ہر قصور اور نافرمانی کا ٹھیک ٹھیک بدلہ ملا. یہ بات کر رہے ہیں نوح کے زمانے کی، آدم کے زمانے کی، نوح کے زمانے کی، نوح کے بعد پھر ابراہیم کے زمانے کی. آپ دیکھ لیں کہ جو بات خداوند نے کی اور جنہوں نے لوگوں نے مانی، ٹھیک ہے، انہیں کیا ہوا؟ وہ خدا کی میراث میں شامل ہوئے، اور جنہوں نے نافرمانی کی انہیں ٹھیک ٹھیک بدلہ ملا. اب انہی کی مثال جو کہ میں بیان کر چکا ہوں، ابراہیم کے بعد آ جاتے ہیں یعقوب، یعقوب کے بعد آ جاتے ہیں یوسف، یوسف کے بعد آ جاتے ہیں موسیس. خروج کی کتاب اس کے دوسرے باب میں، پیدائش کی کتاب اس کے 49 باب میں یوسف کا، یعقوب کا پیدائش کی کتاب اس کے 21-22 باب میں، اور ابراہیم کا پیدائش کی کتاب 12 باب میں، نوح کا پیدائش کی کتاب 6 باب میں، 7ویں باب 8ویں باب میں، اور آدم کا پیدائش کی کتاب اس کے دوسرے باب میں. تو یہ آپ پڑھیے گا، سنیے گا اور دیکھیے گا کہ جو بات فرشتوں کی معرفت ان لوگوں میں بیان کی گئی، ان کا قائم رہنا ان کے درمیان میں جو خداوند نے فرشتوں کے ذریعے ان تک پہنچائی تھی وہ قائم رہا. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم انہی کی ان قیام کی وجہ سے، ان باتوں کے قیام کی وجہ سے آج ہم زندہ ہیں اور ہم زندگی گزار رہے ہیں. لیکن ہر قصور اور نافرمانی کا ٹھیک ٹھیک بدلہ ملا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ موسیس کے زمانے میں جنہوں نے تو اس پہاڑ کو ہاتھ لگایا وہ مر گئے. داؤد کے زمانے ابراہیم کے زمانے میں دیکھ لیں، یوسف کے زمانے میں دیکھ لیں، یہ ساری باتیں جو ہیں جو ٹھیک ٹھیک فرمانبردار رہے ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں، اور قصور والوں کو جو وہ بدلہ ملا ہے وہ مارے گئے ہیں. تو اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم کیوں کر بچ سکتے ہیں؟ کون سی نجات؟ فرشتوں کی معرفت جو پیغام ہی ملتے رہے ہیں، لیکن نجات دینے والا کوئی نہیں رہا. اب نجات دینے والا ہم نے پہلے باب عبرانیوں کا خط اس کے پہلے باب میں دیکھ لیا کہ یسوع المسیح جو اس کا پلوٹا ہے. تو یہ نجات اسی کے وسیلے سے ہم تک پہنچتی ہے، اور اس نجات سے ہم غافل رہ کر کس طرح بچ سکتے ہیں، رائٹ؟ یہ بیان کرتی ہے. آگے دیکھتے ہیں اس کے تیسری اور چوتھی آیت میں کہ خداوند جو کہ ساری دنیا کی کاموں کا، اس کی مالکیت کا، ان کی جانوں کا، ان کی روحوں کا مختار ہے، اس نے بھی اپنی خدمت کو انجام دیا. جسم لے کر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دسمبر 25 کو ہم ولادت المسیحی منانے والے ہیں. تو اس ولادت المسیحی میں وہی مختار خدمت کے لیے ہمارے درمیان میں حاضر ہوا، اور انہوں نے اپنے شاگردوں سے بھی یہی کہا کہ بڑا بننے کی ضرورت نہیں بلکہ خدمت کرنے کی ضرورت ہے. تم ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو جیسے میں نے تمہارے پاؤں دھوئے. تو اسی طرح یہ کنیکٹ ہے
جو کہ میں پڑھے دیتا ہوں، تیسری آیت کا سیکنڈ پارٹ، جس میں لکھا ہے، جس کا بیان پہلے خداوند کے وسیلے سے ہوا اور سننے والوں سے ہمیں پایا ثبوت کو پہنچا، اور ساتھ ہی خدا بھی اپنی مرضی کے موافق نشانوں اور عجیب کاموں اور طرح طرح کے معجزوں اور روح القدس کی نعمتوں کے ذریعے اس کی گواہی دیتا رہا۔ سب سے پہلے خداوند یسوع المسیح کے بارے میں کہا گیا، جس کا بیان پہلے خداوند کے وسیلے سے ہوا، پہلے فرشتوں کے ذریعے، اور جس نے نافرمانی کی ان کو ٹھیک ٹھیک بدلہ ملا، وہ مارے گئے۔ موسیس کے زمانے میں آپ دیکھ لیں، اس کے بعد رومن کے زمانے میں دیکھ لیں، اور اگر آج بھی یہ ہم بات رکھیں تو یہی بات ان لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ کون لوگ مرتے ہیں اور کون نہیں۔ دوبارہ موت، پہلی موت، دوسری موت کا یہ ہم بعد میں ذکر کریں گے۔ اب جس کا بیان پہلے خداوند کے وسیلے سے ہوا اور سننے والوں سے ہمیں ہم نے پایا ثبوت کو پہنچا۔ سننے والے کون تھے؟ اس کے رسول۔ جب خدا ان کے پاس آیا اور خدا نے، یسوع نے ان کی خدمت کی، اور ان کی خدمت کرنے کے بعد ان کے پاؤں دھوئے، ان کی خدمت کی، انہیں ہر چیز مہیا کی، اور اس کے بعد جو سننے والے تھے وہ رسول تھے۔ وہ رسول تھے 12 رسولوں، اور ان کے بعد ان کو جو سننے والے تھے، اس طرح چلتے چلتے آتے آتے ہم تک یہ بات آتی ہے کہ ہم بھی اگر خداوند کے اس کلام کو دیکھنے اور سننے میں پہل کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو یہ ثبوت ہم تک پہنچتا ہے کہ نجات جو ہے وہ خداوند یسوع سے ہے، اور ہمیں غافل نہیں رہنا چاہیے۔ اور آگے ان رسولوں کے بعد کی بات کرتے ہیں، اور ساتھ ہی خدا بھی اپنی مرضی کے موافق نشانوں اور عجیب کاموں اور طرح طرح کے معجزوں اور روح القدس کی نعمتوں کے ذریعے سے بھی اس کی گواہی دیتا رہا۔ اب اسی طرح خدا کی مرضی سے ان رسولوں میں وہ پاک روح آیا، پینتیکوست کا دن، اعمال کی کتاب اس کے دوسرے باب میں آیا، اور ان کے ذریعے جو ہے وہ عجیب عجیب نشان ظاہر ہوئے، عجیب عجیب کام ظاہر ہوئے، عجیب عجیب معجزے کیے۔ کس نے؟ روح القدس نے۔ انہیں نعمتیں عطا کی، نعمتیں عطا کر کے اور انہیں بخشا، جو کہ رومن کی کتاب اس کے 12ویں باب میں لکھے ہیں کہ خدا کی رحمتیں یاد دلا کر۔ تو وہ رحمتیں جو ہیں وہ نعمتیں ہی ہیں، دیتا ہے، گواہی دیتا ہے۔ کس کی گواہی دیتا ہے؟ اب آگے لکھا ہے کلام مقدس میں، تابعداری کی بات جو مختار ہوتے ہوئے بھی خداوند یسوع نے ادا کی، اور اب تابعداری کے لیے خدا نے پولس رسول کے ذریعے ہم تک اور کیا بیان کیا ہے، اور اس کے بارے میں بتایا ہے، جو انسان کی شبیہ پر، انسان کی طرح جسم لے کر اس دنیا میں آیا، اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں، جو کہ 5ویں 6 آیت موجود ہے، 7ویں آیت، اور اسے ہم دیکھتے ہیں۔ اس نے اس آنے والے جہاں کو، جس کا ذکر ہم کرتے ہیں، فرشتوں کے تابع نہیں کیا، بلکہ کسی نے کسی موقع پر یہ بیان کیا ہے کہ انسان کیا چیز ہے جو تو اس کا خیال کرتا ہے، یا آدم ذات کیا ہے جو تو اس پر نگاہ کرتا ہے۔ تو نے اسے فرشتوں سے کچھ ہی کم کیا، تو نے اس پر جلال اور عزت کا تاج رکھا، اور اپنے ہاتھوں کے کاموں پر اسے اختیار بخشا۔ تو یہ باتیں ہیں کہ خداوند کا اختیار اور خداوند کے کام کس کو ہاتھوں میں آگے
جو خداوند یسوع المسیحی انسان بن کر، کیونکہ انسان کے ہاتھ ہوتے ہیں، خدا کے ہاتھ نہیں ہیں، خدا روح ہے، اور وہی روح جب اس جسم میں آیا، جو روح اللہ کہلایا، جو خدا کی روح کہلائی، اس نے آ کے محبت بتائی جو پہلے باب میں، اور اس نے آ کے وہ تابعداری کی بات بتائی۔ اس لیے کسی نے کہا کسی موقع پر کہ تو انسان کا کیوں خیال کرتا ہے؟ اس لیے خیال کرتا ہے کہ خداوند کے ہاتھوں نے جس طرح اپنے آپ کو استعمال کیا ہے، خدا اتنی طاقت انسان کو دیتا ہے کہ وہ بھی استعمال کرے۔ فرشتے جو ہیں وہ بھی روحیں ہیں، اور فرشتوں کے ہاتھ نہیں ہوتے، وہ جو میسیجز خداوند سے لیتے ہیں وہ انسان میں پھیلا دیتے ہیں، اور آگے انسان کا کام ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو، اپنے منہ کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنے دماغ کو، اپنے دل کو، ان تمام باتوں کو وہ کس طرح استعمال کرتا ہے اور کس طرح بیان کرتا ہے۔ اس لیے خیال کے بارے میں کہا گیا ہے کہ فرشتوں کا، اے باپ آپ فرشتوں کا اتنا خیال نہیں کرتے، انسان کا کیوں خیال کرتے ہو؟ اب انسان کا خیال اسی لیے کرنا واجب ہے کہ انہیں جو کام کرنے کے لیے دیے گئے ہیں، ہاتھ پاؤں دیے گئے ہیں، وہ کس کے اختیار میں استعمال کریں؟ خداوند کے، کیونکہ خداوند کا اختیار ان میں ہے، اور یہ اختیار اسی نے بخشا ہے، اور اس اختیار کی بدولت جو ہے وہ کام ویسے ہی ادا کریں جو یسوع نے کیے۔ یہ بات ہے جو یہاں پہ بیان کی گئی ہے، اور نگاہ کرنے کے لیے بھی کہا ہے کہ کیوں روح جو ہے وہ روح پر نگاہ کر سکتی ہے۔ اب بیسکلی روح کو انسان پر نگاہ کرنے کی ضرورت پڑی، تو پھر خدا نے اپنی نگاہ اس پہ رکھی۔ اب میں بتاتا چلوں کہ پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب جو ہے، اس میں 5 دن جو ہیں وہ سب چیزیں انسان کے لیے بنائیں چھٹے دن، اور چھٹے دن پھر انسان کو بنایا۔ بتاتا چلوں یہ بھی کہ سب سے پہلے خدا کی نگاہ میں انسان ہی کی شکل تھی۔ سب سے پہلے خداوند نے جو خیال کیا تھا، جو سوچا تھا، اور انہیں میراث دینے کے لیے جو اپنایا تھا، اسی لیے خدا باپ کے ذہن میں جو بات تھی وہ انسان کو بنانے کی تھی کہ میں ایک ایسی چیز بناؤں جو مجھ سے مشابہ رکھتی ہو۔ اور جب ان کے ذہن میں پلان، ان کے ذہن میں یہ تھا سب سے پہلے، اور پھر بعد میں انہوں نے انسان کے لیے روشنی کو علیحدہ کیا، آسمان اور زمین کو بنایا، اور اس کے پانیوں کو علیحدہ کیا فضا کے ذریعے، اور اس کے بعد پھر زمین کو خشکی کہا، اور پانی کو سمندر کہا، اور آسمان پر خدا نے نیر اکبر اور نیر اصغر بنائے، اور چاند ستارے بنائے تاکہ زمین پر روشنی پیدا کریں۔ کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ اور پھر سمندر میں مچھلیاں بنائیں، اور زمین پر چوپائے بنائے، اور جب سب چیز تیار کر لی جو خدا کی نگاہ میں تھا انسان، پھر اس کو بناتے ہیں مٹی سے۔ تو یہ بات کسی نے کسی کے لیے یہ کہی ہے، کیا کہ تو نے فرشتوں سے کچھ ہی کم کیا۔ فرشتے کیا ہیں؟ فرشتے روح ہیں، اور خدا کیا ہے؟ روح ہے۔ روح کے ساتھ رہتی ہے، اور جب پاک روح ان فرشتوں کو جو نافرمانی کرتے ہیں وہ خدا سے دور ہو جاتے ہیں، وہ ابلیس کے فرشتے ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں ان فرشتوں کی بات ہو رہی ہے جو خدا کے فرشتے ہیں، جو خدا کے ساتھ رہتے ہیں، روح کے ساتھ رہتے ہیں۔ اب وہ ذرا سا کم اس لیے ہیں، انسان جو ہے وہ فرشتوں سے ذرا سا کم اس لیے ہے کہ اس میں خون اور گوشت ہے، اور وہ خدا سے دور کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں پیدائش کی کتاب اس کے دوسرے باب میں ہی کہ اسے نکال دیا تھا۔ اور اس کے بعد
یہ سب کچھ ہونے کے بعد جبکہ فرشتوں سے کم ہے، اس کے باوجود خدا نے اسے جلال اور عزت بخشی اور اسے تاج بخشا اور اپنے ہاتھوں کے کاموں کا اختیار اسے دے دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خداوند نے ہماری خاطر، تمام دنیا کی خاطر اپنے جسم کو دکھوں میں ڈالا، مصیبتوں میں ڈالا اور ہمیں آزادی بخشی، ہمارے لیے جسمانی موت سہی اور ہمیں آزاد کیا، نجات دی۔ تو یہ تھے تابعداری کا وہ لفظ جو شروع میں آتا ہے، خدمت گزار روحیں، اور اسی طرح یہ باب بھی جو جسم میں روح تھا، جسم میں بن کے آیا تھا، تابعداری کے لحاظ سے ہمیں نجات بخشتا ہے۔ آگے بیان کرتے چلیں، فوراً ہم آتے ہیں اس کے بعد اس تابعداری کو سمجھنے کے لیے چند باتیں اور لکھی گئی ہیں، جو کہ دوسرا باب اور اس کی 11ویں آیت پہلے پڑھتے ہیں اور پھر بعد میں 8ویں 9ویں 10ویں آیت پڑھیں گے۔ 11ویں آیت میں پڑھتے ہیں، لکھا ہے، اس لیے کہ پاک کرنے والا اور پاک ہونے والے سب ایک ہی اصل سے ہیں، اسی باعث وہ انہیں بھائی کہنے سے نہیں شرماتا، کیونکہ پاک جو چیز ہیں، یسوع المسیح پاک تھے، وہ روح اللہ تھے، خدا کی روح تھی، انہوں نے جسم لیا، وہ پاک تھی، اور پاک کرنے والوں کو، کون پاک کرنے والے کو؟ اسی لیے انہوں نے انسانی جسم لیا کہ انسان پاک ہو۔ اور وہ ناپاک کہاں سے ہوا تھا؟ آپ جانتے ہیں، نافرمانی سے، آدم کی، کین کی نافرمانی سے۔ پھر آپ نے نوح کی دیکھا، نوح کے شراب کے نشے میں، پیدائش کی کتاب اس کا 8واں باب، 9واں باب نشے میں۔ اور اس کے بعد پھر آپ آ جائیں ابراہیم کے، ابراہیم نے بھی اپنی بہن ڈر گیا فرعون کے سامنے جو کہ بادشاہ تھے، فلسطینیوں کے سامنے جو کہ ملک کہلاتے تھے اور بادشاہ کی حیثیت رکھتے تھے، ان کے سامنے اپنے باپ کی کس طرح اس نے نافرمانی کی۔ اور اس کے بعد خدا کو یہ کہا، جب اسماعیل ہو گیا، پیدائش کی کتاب اس کے 21ویں باب میں جب اسماعیل کی پیدائش ہوئی تو پھر خدا سے کہا کہ نہیں، اسماعیل کو رہنے دے، اسے مجھ سے علیحدہ نہ کر۔ یعنی یہ نافرمانیوں کے طور پر ہی بات کی جاتی ہے، اور ان نافرمانیوں کی وجہ سے جو ہے خدا نے ان تمام کو، اس کے بعد پھر یہ دیکھ لیں اپنا یعقوب دیکھ لیں، یعقوب نے اپنے باپ کے گھر سے چلا گیا، کیوں؟ اس نے چیٹ کیا تھا، کس سے؟ اپنے بھائی سے، یسوع سے۔ اور وہ چیٹنگ کیسی تھی، ان دونوں کی بھی ہم کسی وقت دیکھیں گے مثال، کہ اصل حقیقت کیا تھی۔ اور پھر اس کے بعد آپ آ جائیں یوسف پہ، یوسف کا بھی یہی ہوا تھا کہ وہ خدا اس کے ساتھ تھا، سب کچھ ساتھ تھا، اس کے باوجود بھی اس نے فرعون اپنے رشتہ داروں میں سے نہیں بلکہ فرعون کے وہاں جو کاہن تھا اس کی بیٹی سے اس سے شادی کی۔ بہرحال اس طرح یہ سارے موجز دیکھ لیں، موجز نے بھی تصدیق جو ہے خداوند کے کلام کی نہیں کی تھی۔ گنتی کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 20ویں آیت، 19-20ویں آیت دیکھ لیں، تو یہ ساری باتیں تھیں جو نافرمانی کے طور پر تابع نہ رہنے، خداوند کے تابع نہ رہے، اور پھر کس نے آ کے جو اصل ہے اس نے پھر ان کو جو نقل بن کے جو دور ہو گئے تھے انہیں پاک کیا۔ کس طرح پاک کیا؟ اسی بحث وہ انہیں بھائی کہنے سے نہیں کتراتا اور نہیں شرماتا۔ تو اس طرح اس نے ہمیں بھائی کا درجہ دیا ہے۔ اب آتے ہیں واپس 9ویں 10ویں آیت پہ، اور پھر ہم پتہ چل جائے گا کہ اسی کا مقصد جو اصل پاک چیز ہے، اصل ہی جو ہے وہ دوسروں کو پاک کرتی ہے، دوسروں کو اصل بناتی ہے۔ دیکھتے ہیں 9ویں آیت، البتہ اس کو دیکھتے ہیں جو فرشتے سے کچھ کم کیا گیا، یعنی یسوع کو جو موت کا دکھ سہنے کے سبب سے
جلال اور عزت کا تاج اسے پہنایا گیا ہے تاکہ خدا کے فضل سے وہ ہر ایک آدمی کے لیے موت کا مزہ چکھے، کیونکہ جس کے لیے سب چیزیں ہیں اور اسی کے وسیلے سے سب چیزیں ہیں، اسی کو یہی مناسب تھا کہ جب بہت سے بیٹوں کو جلال میں داخل کر کے تو ان کی نجات کے بانی کو دکھوں کے ذریعے سے کامل کر لے۔ بات صاف ظاہر ہے کہ خداوند یسوع کو دکھ سہنے اس لیے ہوئے کہ وہ جو خداوند کی اولاد ہے، خداوند کے لوگ ہیں، خداوند کے فرزند ہیں اور خداوند کے چنے ہوئے ہیں، یا خداوند کی مخلوق ہے، مخلوق کہہ لیجئے، مخلوق ہے، اس کو خداوند کے پاس لانے کا برج بنا۔ کس طرح؟ اپنے جسم کے ذریعے دکھ سہنے پڑے تاکہ خدا کے فضل سے وہ ہر آدمی کے لیے موت کا مزہ چکھے۔ جو ایک مخلوق تھی ان کے لیے وہ موت کا مزہ چکھے، چونکہ جس کے لیے سب چیزیں ہیں اور جس کے وسیلے سے سب چیزیں ہیں، جس کے لیے سب چیزیں ہیں، کس کے لیے؟ انسان کے لیے، مخلوق کے لیے، اور جس کے وسیلے سے ہیں، یسوع المسیح کے وسیلے سے۔ یسوع المسیح کے وسیلے سے ہمیں جو میراث ملی ہے، ہمیں جو یسوع کی نجات سے ہمیں میراث ملی ہے، وہی بیان کرتا ہے کہ اسے دکھ اٹھانے ضرور تھے، جو کہ اوپر پھر سے دوبارہ میں پڑھوں گا، کیا وہ سب خدمت گزار روح نہیں جو نجات کی میراث پانے کی خاطر ہم نجات کی میراث، نجات سے ہمیں وہ میراث ملی جو جس کے ہم حقدار ہیں۔ ہم حق اسی وقت رکھتے ہیں جبکہ ہم فرض ادا کرتے ہیں۔ یسوع المسیح نے اپنا فرض ادا کیا، کس کی خاطر؟ ہماری خاطر، کہ تاکہ ہمیں حق مل جائے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ دوسروں کی خاطر فرض ادا کرنا ہے تاکہ جو آئندہ آنے والی نسل کے حق میں شامل ہوں گی وہ سامنے آ جائیں۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پورا ہوا۔ اب آتے ہیں خون اور گوشت۔ جو انسان ہے، روح آیا، خون اور گوشت کی طرح اس نے جسم لیا۔ جسم لینے کے بعد دیکھا ہم نے کہ اس کا گوشت بھی ہے، اور جب اس کے ہاتھوں میں کیل ٹھوکے گئے، ہم نے خون بھی دیکھا۔ جب اس کے پسلی پہ بھالا مارا گیا، پھر دیکھا کہ اس میں خون بھی تھا۔ عجیب ہے، عجیب نشانات ہے، عجیب کام ہے کہ اسی روح میں وہ خون بھی ہے اور اسی میں روح میں گوشت بھی ہے۔ اس کو کہتے ہیں شبیہ۔ خدا بھی روتا ہے، خدا کو بھی، خدا کا دل ٹوٹتا ہے، خدا کا خون بہتا ہے، جو کہ اس نے صلیب پر ہمیں بتایا ہے۔ خیر 12ویں آیت سے پڑھتے ہیں، 12 سے 15 تک پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، تیرا نام میں اپنے بھائیوں سے بیان کروں گا، کلیسیا میں تیری حمد کے گیت گاؤں گا، اور پھر یہ کہ میں اس پر بھروسہ رکھوں گا، اور پھر یہ کہ دیکھ میں ان لڑکوں کی سمت جنہیں خدا نے مجھے دیا، پس جس صورت میں کہ میں لڑکے اور خون اور گوشت میں شریک ہیں، تو وہ بھی ان کی طرح ان میں شریک ہوا، تاکہ موت کے وسیلے سے اس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی، یعنی ابلیس کو تباہ کر دے۔ 14ویں آیت جو قابل غور ہے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے 13ویں آیت، 12ویں اور 13ویں آیت۔ 14ویں آیت، بس جس صورت میں کہ لڑکے کے خون اور گوشت میں شریک ہیں، تو وہ خود بھی ان کی طرح ان میں شریک ہوا، تاکہ موت کے وسیلے سے اس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی، یعنی ابلیس کو تباہ کر دے۔ یہ بیان کرتے ہیں، گوشت کی بات کرتے ہیں، یعنی جس طرح میرے باپ میں، دنیاوی باپ میں خون اور گوشت تھا، اور انہی کے وہ ایک وسیلہ بنے کہ میں
پیدا ہوا، اب میں وسیلہ بنا اپنے بیٹوں کی پیدائش کا۔ دینا خدا نے ہے، دیا خدا نے ہے، وسیلے بنتے ہیں، جس طرح باپ اور بیٹے گوشت میں شامل ہوتے ہیں اور اسی جسم میں سے ایک ایسا جسم نکلتا ہے جو کہ خون اور گوشت رکھتا ہے۔ اب وہ آگے آتے ہیں کہ اس روح نے وہ خون اور گوشت لیا، کائے کے لیا؟ تاکہ جو ابلیس اس خون گوشت کو ورگلاتا ہے، جو کہ پیدائش کی کتاب اس کے 3 باب میں آپ نے دیکھا کہ شیطان جو ہے بہت چلاک تھا اور اس نے چلاکی کی۔ کیا چلاکی کی؟ آپ جانتے ہیں کہ وہ کمزور انسان کے پاس گیا اور اسے چمکیلی چیزیں دکھائیں، ٹھیک ہے، اینی ہاؤ وہ بعد میں دیکھیں گے۔ اس طرح لکھا ہے کہ خود بھی ان کی طرح ان میں شریک ہوا تاکہ موت کے وسیلے سے اس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی، یعنی ابلیس کو تباہ کر دے۔ اس نے جسمانی موت سہی اور جس کو برتری حاصل تھی، قدرت حاصل تھی اس موت پر جو شیطان دیتا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ روح سے مر جانا، ہم شیطان کی محفل میں شامل ہوتے ہیں اور شیطان ہی چاہتا ہے کہ ہم روح سے مریں۔ جسم سے تو ہر ایک نے مرنا ہے۔ جو زمین سے لی گئی مٹی سے آدمی انسان بنا ہے، وہ ایک نہ ایک دن زمین میں داخل ہوگا۔ اے انسان تو خاک ہے اور خاک میں مل جائے گا۔ لیکن ابلیس کیا چاہتا ہے کہ روح جو خدا باپ نے ہمارے نتنوں میں پھونکا ہے، پیدائش کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 9ویں آیت میں، نتنوں میں زندگی کا سانپ پھونکے، اس کو مارے، خدا کی روح کو مارے۔ لیکن خدا کی روح نے ایک پلان بنایا کہ وہ اس نے جسم لیا اور جسم سے اس ابلیس کی تمام باتوں کا انکار کیا۔ متی کی انجیل اس کے 4 باب میں وہ 3 بار آزمایا گیا۔ جس طرح 3 گواہ ہوتے ہیں اور 3 گواہوں سے انسان کو سزا اور بخشش مل جاتی ہے، اس طرح 3 بار وہ آزمایا گیا اور تینوں بار خدا نے، یسوع نے ابلیس کی باتوں کی انکاری کی اور خدا باپ کو جلال دیا۔ یہی باتیں تھی کہ ہم اسی طرح انہی باتوں کو، پہلی بات تو آپ جانتے ہیں کہ خدا ان کا جلال ہے جو اس نے انکار کیا، کیونکہ خدا کلام سے کہتا ہے کہ تم کلام پڑھو، اس سے میں تمہیں زندگی دوں گا، ایمان رکھو تو میں تمہیں زندگی دوں گا۔ دوسرا جو اس نے اسے کہا کہ تو اپنے آپ کو گرا، اس نے کہا اپنے خداوند کو اب نہیں آزماؤ، آپ جانتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے لوگ جو ہیں وہ 3 باتوں کی عموماً جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں تباہی کا راستہ بنتی ہیں۔ ایک یہ کہ ہم کلام نہیں سنتے اور کلام نہیں پڑھتے اور کلام سمجھتے نہیں تو ہم تباہ ہوتے ہیں۔ دوسرا، اور یہ شیطان ہی ہمیں بتاتا ہے، جبکہ یسوع نے کہا کہ نہیں میں کلام پڑھوں گا، میں خداوند کو اپنے بیچ میں رکھوں گا، اس نے کہا کہ کلام نہ پڑھ۔ آج بھی ابلیس ہمیں یہی کہتا ہے کہ کلام نہ سنو، کلام نہ پڑھو، اور کوئی پاسٹر اور نہ اس قابل بنو کہ دوسروں کو سکھا سکو۔ جب تم خود ہی نہیں بنو گے تو کلام سننے والے نہیں بنو گے تو سناؤ گے کیسے؟ بڑی باتیں ہیں کرنے والی، سارا دن کرتے رہیں تو ختم نہیں ہوتی۔ اسی طرح ابلیس کو آج بھی لوگوں، جس طرح یسوع کو آزمایا اور تو کہا کہ تیرے لیے تو فرشتے تجھے اٹھا لیں گے، تو بہت بڑی چیز ہے، اسی طرح انسان کو کہتا ہے کہ تو پادری ہے، تو بشپ ہے، تو کلام کو بہت جانتا ہے، سکھا جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں چاہے میں کیوں نہ ہوں۔ مجھے بھی وہ کہتا ہے کہ آپ تو بہت بڑے وہ اسکالر ہیں، آپ تو بہت بڑے خداوند کے کلام کے بھیدوں کو جاننے والے ہیں، آپ تو بڑا کچھ کرنے والے ہیں، سامنے جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ان پہ زور ڈالو، ان کو کنڈیم کرو، اور جتنے بھی سننے والے ہیں ان پہ لعن طعن کرو، تاکہ یہ جو لوگ ہیں خدا کے پاس آئیں، کیونکہ خدا کے پاس نہیں آتے۔ تو اس میں ایک بڑے آدمی کی جان کی، خود غرضی کی، پرائڈ کی
اس نے بات ڈالی تھی جو یسوع میں ڈالی تھی، یسوع نے انکار کیا کہ تو اپنے باپ کو مت آزما، کیونکہ جو ڈیسیژن لینے والا ہے، جو جسٹیفیکیشن کرنے والا ہے، جو جج ہے، وہ کرے گا۔ اسی طرح مجھے آج خیال رکھنا کہ جو جج ہے وہ کرے گا۔ میرا کام ہے خدا کا کلام سنا دینا، میرا کام ہے خدا ان کا کلام بتا دینا، آگے کسی کو برا کہنا یا اچھا کہنا وہ اس کے اختیار میں۔ ایسا نہ ہو کہ میں محبت کی باتیں کرتا رہوں اور جو سامنے بیٹھے ہیں ان کو کہوں کہ وہ محبت نہیں کرتے، اور پرانی مثالیں دے کر خدا ان کے کلام میں سے باتیں نکال کے ان کو بتاؤں کہ دیکھو یہ محبت ہوتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا۔ محبت کی بھید کی باتیں بتانی چاہیے، محبت ان پہ تھوپ نہیں دینی چاہیے۔ اینی ہاؤ اب آگے ہے، اور 15 اور جو عمر بھر موت کے ڈر سے غلامی میں گرفتار ہے انہیں چھڑا لے۔ کلام مقدس میں 366 ٹائمز جو ہے وہ ڈر کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اور جو کہ جان چیپٹر 14 میں سب سے پہلے ہی لکھا ہوا ہے کہ ڈرو مت، تمہارا دل نہ گھبرائے، تم اگر خدا پر ایمان رکھتے ہو تو مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں جانے والا ہوں اور تم بھی جاؤ گے، لیکن میں تم سے کہتا ہوں جب تم اس جسم سے نکل جاؤ گے تو تمہارے لیے کچھ جگہ تو ہونی چاہیے۔ جیسے میرے لیے جگہ خدا باپ نے رکھی ہے میں جانتا ہوں، لیکن مجھے ان پروسیس سے، دکھوں سے ہو کے گزرنا ہے، اپنا خون بہانا ہے، اپنے گوشت کو توڑنا ہے اور اس کو برباد کرنا ہے، اور میں نہیں بلکہ لوگ کریں گے اسی جسم کو برباد، اور انہی کے وسیلے سے میرے لیے خدا نے کہاں جگہ رکھی ہے۔ اس پروسیس سے میں گزر کے تم آ جا سکتا ہوں، اگر یہ میں پروسیس نہیں کروں گا تو وہاں نہیں جا سکوں گا۔ ایگزیکٹلی ہمیں بھی خداوند نے یہ کہا ہے کہ تم خدا کو تو جانتے ہو، مجھے بھی جاننے کی کوشش کرو اور مجھ پر بھی ایمان رکھو، کس لیے کہ اس کے بعد جو ایک جگہ ہے، میں تیار جس طرح کر رہا ہوں آپ کو بھی تیار کرنا ضروری ہے، اور وہ جگہ میں جانتا ہوں، اس کے بعد بہت بڑے بڑے مینشن ہیں، اور ان مینشنوں میں میں ہوں گا اور تم میرے ساتھ ہوں گے، بشرط یہ کہ دکھ سہنے تک، زندگی کے پورے ہونے تک، دکھ سہنے تک وفادار رہے۔ آگے آتے ہیں، ختم ہی کرنے والا ہوں میں، 16ویں 17ویں اور 18ویں آیت۔ کیونکہ واقع میں وہ فرشتوں کو نہیں بلکہ ابراہیم کی نسل کے ساتھ دیتا ہے، پس اس کو سب باتوں میں اپنے بھائیوں کی مانند بننا لازم ہوا، تاکہ امت کے گناہوں کی کفارہ دینے کے واسطے ان باتوں میں جو خدا کے علاقہ رکھتی ہیں ایک رحم دل اور دیندار سردار بنے، کیونکہ جس صورت میں اس نے خود ہی آزمائش کی حالت میں دکھ اٹھایا تو وہ ان کی بھی مدد کر سکتا ہے جن کی آزمائش ہوتی ہے۔ تو یہ تسلی کا باعث ہے، صرف ہمیں کیا کرنا ہے؟ تابعداری، اور تابعداری کے لیے عورت کو کہا گیا تھا، پیدائش کی کتاب اس کے 2 باب میں عورت کو کہا گیا تو اس کے تابع رہ، اور مرد کو کہا گیا تھا، آدم کو کہا گیا تو اس سے محبت کر۔ اب مرد خدا کون ہے؟ مرد خدا جو ہے وہ آدم تھا، نوح تھا، ابراہیم تھا، یعقوب تھا، یوسف تھا، موسیس تھا، اور پھر نبی دیکھ لیں، اور خدا کا بیٹا اکلوتا پلوٹا بیٹا جو پہلے باب میں ہم نے دیکھا، جو آج ہمارے درمیان میں روح کے وسیلے سے ہمارا دولہا کہلاتا ہے، ہمارا وہ آدم ہے جس نے روح چینج کر کے جسم لیا، اور اسی جسم نے ہمیں دولہا بن کے دکھایا کہ وہ خدا کے دائیں ہاتھ جا بیٹھا، اور اپنی کلیسیا کو دلہن کہتا ہے۔ اب اگر عورت کو جو کہ دلہن ہے
آدم کی یا مرد کی، اسے تابعداری کا جو سبق ہے وہ کس نے سکھایا ہے؟ وہ یسوع نے سکھایا ہے۔ لہذا اس نے تابعداری کا جو سبق ہے وہ سکھایا ہے عورتوں کے لیے، اب یہ واجب ہے کہ اسی تابعداری کو اختیار کریں، اور کلیسیا کے لیے واجب ہے جس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں۔ دونوں کلیسیا کے نظریے کے مطابق، کلیسیا کے ہونے کے مطابق وہ جو ہیں وہ خداوند جو دولہا ہے اس کے تابع ہوں، اس کے تابعداری کریں۔ تو اس تابع سے کیا پیدا ہوتی ہے؟ رحم دل، دیانتدار، سردار کاہن بنے۔ دیانتدار، رحم دل اور سردار کاہن بنے۔ اور رحم دل اسی لیے کہا گیا ہے، پورا کلام مقدس، ہم مکاشفہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں، مکاشفہ میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ پورا کلام مقدس خدا نے کبھی کسی کو مارا نہیں، خدا نے کبھی کسی کو برا نہیں کہا، خدا نے لوگ اپنی عدم معرفت کی وجہ سے ہلاکت کا سبب بنے، انسان اپنی ہی خواہشوں میں مبتلا ہو کر خطا کرتا ہے۔ یعقوب کا پہلا خط اس کی 12، 13، 14 آیت۔ اور جب خطا بڑھ جاتی ہے، لوگ لکھا یوں ہے کہ انسان کسی کی بدی نہیں، خدا انسان کی بدی نہیں چاہتا، بلکہ انسان اپنی خواہشوں میں مبتلا ہو کر خطا کرتا ہے، اور جب خطا بڑھ جاتی ہے تو گناہ پیدا ہوتا ہے، اور جب گناہ بڑھ جاتا ہے تو موت واقع ہوتی ہے۔ اس طرح انسانی، اسی لیے مکاشفہ کے آخری باب میں 22ویں باب میں لکھا ہے کہ سننے والا سنے کہ روح کلیسیاں سے کیا فرماتا ہے۔ روح خدا باپ کا جو وہ دولہا ہے، وہ ہم سے محبت کی اس نے، اور محبت جان دینے تک وہ وفادار رہا اور محبت کی، اور اس وفاداری کے جو پروسیس ہے، تابعداری، وہ اس نے کر کے بتائی۔ اب کلیسیا کا فرض بنتا ہے کہ وہ تابعداری کو برقرار رکھیں اور اس میں ہمیشہ کے لیے خداوند کو جلال دیں۔ اس لیے اب واپس 12ویں آیت میں آتا ہوں جو کہ بڑا اچھا لے۔ اس کے بعد ان تمام باتوں کے بعد کیا لکھا ہے؟ تیرا نام میں اپنے بھائیوں سے بیان کروں گا، کلیسیا میں تیرے حمد کے گیت گاؤں گا۔ تب جتنے دیندار سردار کاہن، جب وہ سنانے والے بن جاتے ہیں، پہلے سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، عمل کرنے کے بعد وہ سنانے والے بن جاتے ہیں، اور وہ دینداری اور رحم دلی کے ساتھ سنائیں، تاکہ سردار کاہن نے بھی ہمیں یہی سکھایا ہے، اب ہم بھی جب کاہن ہیں تو یہی کریں۔ تو پھر میں کیا کروں گا؟ کلیسیا میں تیرے حمد کے گیت گاؤں گا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ امید رکھتا ہوں کہ میں اپنا کام، اپنی ذمہ داری جو ہے وہ ایمانداری سے نبھا رہا ہوں، اور اگر کوئی کمی گھاٹا ہو تو خداوند مجھے معاف کرنا۔ میں خداوند آپ کے سامنے ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں ایمانداری سے خداوند تیرے کام کو انجام دوں۔ آپ ہی بتانے والے ہیں، اور آپ ہی لوگوں کے دلوں میں ایک امید پیدا کرنے والے ہیں، تاکہ وہ سنیں، پڑھیں اور ایمان لائیں، اور ایمان سے جو ان کے میراث ان کے لیے رکھی ہے، مینشن جو رکھے ہیں، وہ ان کے لیے ہمیشہ کے لیے زندگی میں ملے، اس زندگی میں بھی، اور جو روحانی زندگی پا کر وہ آسمان پر رہیں گے اس میں بھی۔ یسوع کی جے ہو۔ ہم سب یسوع میں اسی طرح بھروسے کے ساتھ بڑھتے رہیں۔ آمین۔